کہ موضوع کو لے کر چلتا ہوں. الحمدللہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے اور سرکار علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے. سرکار علیہ السلام کی سنتوں کا بیان کرنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے. سرکار علیہ السلام کی شریعت کے احکامات کا بیان کرنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے. اور یہ ذکر ایسا ہے جو بلند ہونے کے لیے، رفعت پانے کے لیے اس کائنات میں جلوہ کرتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں زمانے کے بدلنے کے ساتھ، لوگوں کے مزاج کے تبدیل ہونے کے ساتھ، قوموں کے پلٹنے کے ساتھ، دن اور رات کے گزرنے کے ساتھ، بڑوں کے نام، ان کا تعارف، ان کی پہچان، ان کا تشخص ختم ہو جاتا ہے. ہم اپنے آباء و اجداد میں دیکھ لیں، اپنے والد صاحب کا نام معلوم، دادا کا نام معلوم، پردادا کا نام معلوم، 4-5 پشتوں کے بعد ہم بھی اپنے آباء و اجداد کے نام و نشان سے واقف نہیں ہیں. وقت کے گزرنے کے ساتھ اس وقت کے گھوڑے نے، اس وقت کی تلوار نے کئی نام محو کر دیے. بڑے لوگ دنیا میں آئے، مال کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، تسلط اور غلبے کے اعتبار سے، لیکن وقت کے گزرنے نے ان کے نام و نشان بتا دیے. لیکن سرکار علیہ السلام کو دنیا میں ظاہری جلوہ گر ہوئے 14 صدیاں گزر گئی. جس صدی میں ہم سانس لے رہے ہیں 15ویں صدی ہے. 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی ذکر مصطفیٰ کی دھوم دھام ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں کلفہ دھوم دھام، کہاں دلر لگائیے تیری ریاسی. ایسا کیوں ہے کہ بڑوں کے نام مٹ گئے، ذکر مصطفیٰ باقی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر بلندی پانے کے لیے آیا ہے، زمانے پر چھانے کے لیے آیا ہے. کیونکہ مصطفیٰ اور ساری مخلوق کو پیدا کرنے والے خالق نے خود فرمایا، اے محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو رفعت و بلندی عطا کی ہے. تو ذکر مصطفیٰ کو بلند کیا کس نے؟ رب تبارک و تعالیٰ اس فعل کی نسبت اپنی جانب فرماتا ہے، ہم نے بلند کیا. کسی کو کیا اعتراض؟ کوئی جلتا ہے تو جل جائے، مرتا ہے تو مر جائے. اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو اب وہ کتنا محبوب شخص ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ جس ذکر کو رفعت عطا کرے، وہ محروم شخص اس ذکر کو کم کرنے یا ختم کرنے کی کوشش کرے. امام فرماتے ہیں تو کسی کے گھٹائے سے گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ. اس ذکر کو مٹانے کی بعضوں نے کوشش کی، ہر دور میں ایسے محروم شخص آئے، لیکن ہوا کیا؟ امام سنت فرماتے ہیں وہی دھوم ہے ان کی ماشاءاللہ مٹ گئے آپ مٹانے. وہ اس ذکر کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، قدرت جاریہ ہے کہ وہ خود مٹ جاتا ہے. کہ رب فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے. اور جو اس ذکر سے جلے، اس ذکر کو کم کرنے کی کوشش کرے، حضور کی بدعت کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس کا عقل سے کوئی واسطہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. رب مصطفیٰ کے ذکر کو بڑھائے اور عقل سے پیدل، عقل سے آری شخص اس ذکر کو ختم کرنے کی کوشش کرے تو خدا سے معاذ اللہ لڑائی لینا، اللہ تعالیٰ کے فعل کی مخالفت کرنا، اللہ کی مشیت کے برخلاف چاہنا، یہ عقل مند اور دانش مند بندے کا کام نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا. اب یہ ذکر مصطفیٰ کیسے بڑھا ہے؟ آپ تفسیر کی کتابیں دیکھیں، اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر ہے، ایک حوالہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے ذکر کو کس طرح بڑھایا ہے. اس آیت کی تفسیر جو مفسرین نے امت کے ائمہ نے کی ہے، بالکل اسی تفسیر کے مطابق اہل سنت و جماعت حضور کا ذکر کرتے ہیں کہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے پھر وہیں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا. یہ کسی شاعر کا صرف اپنا خیال یا اپنا جذبہ نہیں ہے، بلکہ یہ امت کے عقیدے کی اور اس
آیت مبارکہ کی تفسیر کی غمازی اور ترجمانی ہے۔ تفسیر جلالین بڑی معتمد، بڑی مستند تفسیر کی کتاب ہے اور درس نظامی میں عالم کورس میں سبجیکٹ کے طور پر، سلیبس کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اور اس تفسیر کے بارے میں اس کے مصنف نے مقدمے میں شروع ہی میں لکھا کہ یہ تفسیر اتنی شاندار، اتنی پاورفل ہے کہ کسی آیت کے معنی کو سمجھانے کے لیے جب مفسرین مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، اس لفظ کی یہ مراد ہے، اس آیت کا یہ حکم ہے، بہت سے اقوال کیے جاتے ہیں۔ سارے اقوال کرنے کے بعد سارے مفسرین جس قول پر اتفاق کرتے ہیں، جس قول پر اعتماد کرتے ہیں، جس قول کو سب سے زیادہ صحیح اور راجح قرار دیتے ہیں، اس قول کو، اس تفسیر کو تفسیر جلالین میں ذکر کیا جاتا ہے۔ علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں بزرگوں کی یہ مشترکہ کاوش ہے۔ تقریباً 15 پارے ان دونوں بزرگوں نے لکھے ہیں۔ جلال الدین محلی، جلال الدین سیوطی، اسی لیے تسنیہ کا صیغہ استعمال کر کے اس تفسیر کا نام ہی پڑ گیا تفسیر جلالین، دو جلالوں کی تفسیر۔ تفسیر جلالین دیکھیں، یہ کتاب کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ اس کو ڈھونڈنے کی عادت نہیں ہوگی۔ کسی بھی جامعۃ المدینہ میں آپ چلے جائیں، کسی بھی سنی دارالعلوم میں چلے جائیں اور طلبہ سے تفسیر جلالین مانگے تو انشاءاللہ وہ آپ کو وہ تفسیر دکھا بھی دیں گے، اس کا ترجمہ کر کے آپ کو سمجھا بھی دیں گے۔ جامعۃ المدینہ کا رخ کیجیے، اپنی اولاد کو بھی عالم بنانے کی طرف راغب کیجیے، دنیا کے علوم بھی سکھائیں، شریعت کے دائرے میں رہ کے، اخلاق کے دائرے میں رہ کے، لیکن نیت کیجیے کہ انشاءاللہ اپنے خاندان بلکہ اپنے گھر میں سے کم از کم ایک بچی کو اور ایک بچے کو عالم دین ضرور بنائیں۔ تفسیر جلالین میں اس کی تفسیر یوں کی گئی کہ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یہ رب کا فرمانا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، کس انداز میں ہے؟ بالکل اسی انداز میں ہے جو اختیار کیا ہے انداز اہل سنت نے، کہ جب اذان ہوتی ہے تو حضور کا ذکر ہوتا ہے، صلاۃ و سلام ذکر کیا جاتا ہے۔ جب خطبہ ہوتا ہے، جب محفل ہوتی ہے، کوئی بھی موقع ہوتا ہے جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں مصطفیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی جاتی ہے، اور قرآن ویسے ہی سرکار علیہ السلام کی شان ہے۔ تفسیر جلالین میں ہے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہ ذکر بلند کس انداز میں کیا، اس کی نوعیت اور کیفیت کیا ہے؟ تفسیر میں کہا گیا وَأَنْ تُذْكَرَ مَعَ ذِكْرِي، اے محبوب تیرے ذکر کو اس طرح بلند کیا ہے کہ بِأَنْ تُذْكَرَ مَعَ ذِكْرِي، میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر کیا جائے گا، فی الاذان اذان میں، والاقامت اقامت میں، والتشہد التحیات میں، والخطبۃ خطبے میں، کہ جب بھی مؤذن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا، حضور کی رسالت کا اعلان کرے گا، جب بھی اقامت کہنے والا مکبر رب تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرے گا، سرکار علیہ السلام کا نام نہ ملے گا، جب بھی نماز پڑھنے والا رب کی ثنا کرے گا، رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا، رب کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھے گا، جب بھی خطیب منبر پر کھڑا ہو کر رب کے احکام بیان کرے گا، رب کی ثنا کرے گا، رب کی شان بیان کرے گا، وہیں پر پیارے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھے گا۔ انت تذکر مع ذکری، میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر کیا جائے گا۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان